اس ٹیسٹ سے ہمیں گرامر کی اہمیت کا اتنا اندازہ ہوتا ہے. گرامر جو ہے ہم بہت ہی مختصر سبجیکٹ سمجھتے ہیں، لیکن گرامر جو ہے اتنا مختصر سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بہت ہی جو ہے وسیع سبجیکٹ ہے. سال میں ایک دفعہ یہ موقع ملتا ہے ہم اپنے ہم جتنے بھی ہماری ایبلٹی ہے اس کو اجاگر کریں. اور یہ ٹیسٹ بہت ہی زیادہ کنسپچول تھا اور سب کا جو پیپر تھا وہ الگ الگ تھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں نجم. تعلیم کے بغیر زندگی کو نامکمل سمجھا جاتا ہے، اور تعلیم میں بھی انگریزی تعلیم کو وقت کی اہم ضرورت سمجھا جاتا ہے. انگریزی تعلیم کے حصول کے بغیر دنیا کو سمجھنا اور دنیا کے ساتھ چلنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں گرلز ڈگری کالج اسکردو میں، جہاں پر بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کے زیر تمام گرامر کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت پورے گلگت بلتستان سے تقریباً 3000 سے زائد جو طلبہ و طالبات ہیں وہ انرولڈ ہیں اور آج وہ ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں. ہم ان کے ذمہ داران سے جانتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس سے طلبہ و طالبات کے لیے کیا فائدے حاصل ہوں گے. آئیے ہم حال میں چلتے ہیں اور ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں. جس وقت میرے ساتھ بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کے اس ٹیسٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور گلگت بلتستان میں کل کتنے مقامات پر یہ ٹیسٹ منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کے طلباء و طالبات کے لیے فائدے کیا ہوں گے؟ اگر اس کی تعداد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2019 میں جب ہم نے اس کو فرسٹ ٹائم کنڈکٹ کیا تو ہمارے پاس 500 پلس تھا، اور اس وقت ہمارے پاس صرف اسکردو میں سینٹر تھا. اور اس کے بعد 2021 میں جب ہم نے اس کو آرگنائز کیا تو ہمارے پاس 1200 پلس تھا، اور اس وقت ہمارے پاس 2 جگہوں پہ سینٹر تھا، خپلو اور اسکردو میں. اور ماشاءاللہ سے اس دفعہ ہمارے پاس 4 جگہوں پہ سینٹر ہے، جس میں اسلام آباد میں بھی ہم نے سینٹر رکھا ہے، اور اسکردو میں بھی ہیں، خپلو میں بھی ہے، اور خپلو غواڑی میں بھی ہیں. اور اگر تعداد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میکسیمم 2500 سے 3000 کے قریب ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے. تو اس ٹیسٹ کو آرگنائز کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو پتہ ہے کہ بیسک جو گرامرز ہم نے نام یہ اسی لیے رکھا ہے بیسک انگلش گرامر کمپٹیشن. نام سے ہی واضح ہے جو گرامرس ہیں آج کل ہمارے جو زندگی کے ہر ٹیسٹ کے بیسک بنیاد بن چکے ہیں، ضرورت بن چکے ہیں. تو کہ اس کو بوسٹ کرنے کے لیے بلتستان کو آگے لے کے جانے کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے آج کل ہر چیز میں گرامر کا لازماً ضروری ہوتے ہیں. تو اس کو انہانس کرنے کے لیے، اس کو بوسٹ کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی اگر ہم سیاست سے کیا اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسے رائٹنگ کے حوالے سے بھی ہم نے اس ٹیسٹ کے اندر ایک پورشن ایسا بھی رکھا ہے کہ جس میں ہم نے بچوں سے ایسے وغیرہ بھی ہم نے اس ٹیسٹ کا اس ٹیسٹ میں شامل کیے ہیں. ایک کوشچن ہمارا یہ بھی ہے. تو لازماً بچے ابھی اس لیول سے، اس قسم کے ٹیسٹ سے وہ ہوتے جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آپ وہ اس لیول تک پہنچنے میں بچے اس چیز سے جو ہے مکمل جو ہے عادی ہو جائیں گے، اور اس قسم کے جو اس لیول کے جو ٹیسٹ ہے انشاءاللہ وہ ایزیلی پاس کر سکیں گے. اچھا، اس ٹیسٹ میں جتنے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں اس میں جو ونر ہوگا، جو اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کرے گا، اس کے لیے جو بلتستان یوتھ آرگنائزیشن نے کیا کام کرے گی؟ ہاں بالکل. اس کے لیے جو ہے نا ہر سال ہمارا یہی کہ وہ رہا ہے کہ جو ٹاپرس ہیں تمام گروپ کے، ان کے لیے ہماری طرف سے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، جس میں 4 اس دفعہ 2019 میں ہمارے پاس کلاس 1 سے آنورڈ 8 تک تھا. اس کے بعد 2021 میں ہمارے پاس 3 سے لے کر 10 تک تھا. اس دفعہ ہمارے پاس کلاس 5 کلاس سے سیکنڈ ایئر تک ہے. ان کی 5 کلاسز سیکنڈ ایئر تک کو ہم نے 4 کیٹیگری بنایا ہے، اور چاروں کیٹیگری کے ٹاپر کو ہماری طرف سے لیپ ٹاپس ہیں. اور چاروں کیٹیگری کے ٹاپ 10 میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ٹاپ 10 کا مطلب صرف 10 اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، میکسیمم 100-150 اسٹوڈنٹس ٹاپ 10 میں آ رہے ہوتے ہیں. ان سب کے لیے اسکالرشپس، کیش پرائز، اسکول ایکسیسریز اور بہت سارے انعامات ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں، جس میں جو ہمارا جو سب سے جو بڑا انعامات ہے لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس وغیرہ ہیں. چلیں، بہت شکریہ. منظور امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظور امین صاحب انگلش انسٹرکٹر ہیں، اور وہ اس انگلش کی اہمیت کے مناسبت سے اس کے حوالے سے بہت ہی بہتر جانتے ہیں. منظور صاحب، انگلش گرامر کی ضرورت اس وقت کتنی ہے؟ گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں پر انگلش کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، یا اس حساب سے ہم انگلش کو ہم یوز نہیں کرتے. تو اس کی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ بہت بہت شکریہ نجم الحسن سعید صاحب اور اسکردو ٹی وی کا. میں بنیادی طور پر جو بھی چیزیں ہیں وہ فدا شکیل صاحب بتا چکے ہیں کہ اس کمپٹیشن کی کیا اہمیت ہے، اور بچوں کے اندر اس کمپٹیشن کو ابھارنے کا، اس کو لے کر آنے کا کیا مقصد ہے. لیکن میں ایز اے لینگویج انسٹرکٹر، چونکہ میرا شعبہ تدریس سے واسطہ ہے اور انگلش جو انگریزی ہے وہ سبجیکٹ میرا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی ہم نے اس کو ایز اے سبجیکٹ بنایا ہوا ہے، کہ جس کے بعد بچوں کے ذہن میں خوف آیا ہوا ہے، اور ہم نے 33 سے لے کر 40 مارکس جو بڑھ چکے ہیں، اس کا ہم نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے بچوں کو، جبکہ ایک لینگویج ہے.
اس زبان کی بجائے ہم نے اس کو سبجیکٹ تک محدود کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن میں خوف سا رہتا ہے، اور ہم نے اس کو ایز عام طور پر اگر میں بات کروں معاشرے میں تو اس کو ایز اسٹیٹس کے طور پر کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہے، بالکل ایسا بھی بالکل ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی اہمیت اب عام طور پر زندگی میں بھی آ چکی ہے، جس میں ابھی جس طرح شکیل صاحب بات کر رہے تھے کہ بیسک کمپٹیشن سے لے کر آپ کے ٹاپ جو سول سروسز کی ٹیسٹ ہیں ان تک کی جو بھی کمپٹیشنس ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ سے لے کر ریٹن سے لے کر انٹرویو تک کی آپ کی اہمیت انگریزی سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو ایسے میں بچوں کے ساتھ جو ہم سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کا ہمیں ادراک ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جو انگلش فوبیا ہے، کہ یہ ایک بڑی خطرناک قسم کا سبجیکٹ ہے اور اس کے بنا ہم کام نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ایسے کمپٹیشن سے، ہیلدی انوائرمنٹ سے اور ہیلدی کمپٹیشن سے ہی ہم بچوں کو نہ صرف اس لینگویج کے خوف سے نکال سکتے ہیں بلکہ اس کو سبجیکٹ سے نکال کر ایک لینگویج کے طور پر بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے شکریہ ادا کریں گے بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کا کہ پچھلے کئی عرصے سے 2-3 سالوں سے یہ اس کو براڈر ٹرم میں اس کو لے رہے ہیں، تو یقیناً یہ بچوں کی اپنی بھی ایک انر سیٹسفیکشن بھی آ جاتی ہے کہ اس لینگویج میں ان کی کتنی مہارت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی لیول کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے بھی ایک جو خوف رہتا ہے کہ انسان ٹیسٹ کا نام سن کر ہی ایک خوف سا طاری ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ہیلدی انیشیٹو ہے جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچوں کے اندر 2 قسم کی چیزیں، ایک تو ان کی لرننگ کے ساتھ ساتھ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ، کیونکہ جو اس کا جو ریوارڈ ہے اس گرامر کا وہ لیپ ٹاپ کے اندر، تو یقیناً ڈیجیٹل اور جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ میرا نام وزیر مہندی علی ہے اور میں کلاس فرسٹ ایئر میں ہوں۔ میں اس وقت پبلک اسکول اینڈ کالج میں پڑھتا ہوں، اور ریسنٹ میں یہاں پر ایک ٹیسٹ بلتستان یوتھ آرگنائزیشن والوں کی طرف سے انہوں نے ایک ٹیسٹ رکھا تھا گرامر کے حوالے سے، تو میں وہی دینے آیا تھا۔ اور جو اس ٹیسٹ کے حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ بہت ہی کنسیپچول ٹیسٹ تھا، اور یہ اس ٹیسٹ کے جو ٹیسٹ ہم نے دیا ہے اس سے ہمیں بہت پریپریشن بھی ہمارے ہو گئی، اور اس سے آگے ہمیں پتہ چلتے جتنے بھی آگے ٹیسٹ ہوں گے اس سے ہمارے لیے بہت فائدہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر جو ٹیسٹ تھا وہ بہت ہی ٹف تھا، اور میرا ٹیسٹ میں نے جو ابھی دیا ہے وہ بہت ہی اچھا گیا ہے، اور میں BYO والوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے یوتھ کے لیے ایک ٹیسٹ آرگنائز کیا جس سے ہماری پریپریشن بھی ہو سکی، اور ہم نے یہ ٹیسٹ بھی دیا اور ہماری پریپریشن ہو گیا، اور آگے بھی ہمارے لیے فائدہ ہو سکا۔ میرا نام ابھی ہے اور میں 8th کلاس میں ہوں، اس وقت اسکول میں پڑھتی ہوں، اور جو ہے میں بلتستان یوتھ آرگنائزیشن والوں نے ایک گرامر کا ٹیسٹ رکھا تھا اور میں وہ دینے آئی تھی، جو کہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور یہ ٹیسٹ بہت ہی زیادہ کنسیپچول تھا اور سب کا جو پیپر تھا وہ الگ الگ تھا، اور میں تھینک یو بھی کہنا چاہتی ہوں بلتستان آرگنائزیشن والوں کو، اور یہ جو کہ انہوں نے یہ ٹیسٹ رکھا، اور میں نے اس ٹیسٹ میں جو حصہ لیا تھا اور میرا ٹیسٹ بہت اچھا گیا ہے۔ میرا نام سارہ اکبر ہے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں۔ میں نے اس کمپٹیشن میں حصہ اس لیے لیا ہے کیونکہ جیسے اگر ہم دیکھا جائے تو ہم پورے سال میں کوئی گرامر وغیرہ کی تیاری نہیں کرتے، نہ ہم کوئی ایسے وغیرہ کچھ بھی ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم اس ٹیسٹ کی تیاری کریں گے، اس ٹیسٹ میں حصہ لیں گے، تو ہمیں سال میں ایک دفعہ یہ موقع ملتا ہے ہم جتنے بھی ہماری ایبلٹی ہے اس کو اجاگر کریں، اور ہمارے اندر ایسے لکھنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور میں مزید توقع کرتی ہوں کہ ہمارے اسکردو میں پورے بلتستان میں اس طرح کے جو پروگرامس ہے اس کو کنٹینیو ہونا، تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو ایبلٹی ہے وہ ان کو پتہ چل جائے۔ میں نے اس گرامر کمپٹیشن میں اس لیے حصہ لیا تاکہ میں اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس کو پتہ کر سکوں، اور میں یہ جان سکوں کہ میں گرامر میں کتنا آگے ہوں اور کتنا پیچھے ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میں اس لیول پہ آ کر گرامر ٹیسٹ دوں تو میں کتنا مارکس گین کر سکوں گی، اور اگر آگے جا کے میں تھوڑا محنت اور کر لوں اور میں کتنا مارکس گین کر سکتی ہوں۔ میرا نام سعیدہ ماہین ہے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں، میں اسوا کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس ٹیسٹ سے ہمیں گرامر کی اہمیت کا اتنا اندازہ ہوتا ہے۔ گرامر جو ہے ہم بہت ہی مختصر سبجیکٹ سمجھتے ہیں، لیکن گرامر جو ہے اتنا مختصر سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بہت ہی جو ہے وسیع سبجیکٹ ہے۔ ہم یہاں پہ ہمارا مقصد صرف کوئی پرائز حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی امپرومنٹ کے لیے کہ مطلب ہمیں اپنی انگلش سیکھنے کے لیے یا گرامر کی امپرومنٹ کے لیے ہم جو ہے یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ اور بلتستان میں جو ہے بہت سارے ایسے کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ بلتستان میں ایسے کمپٹیشنز ہوتے رہنے چاہیے۔ میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ٹیسٹ میں ہمیشہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، پوزیشن آئے نہ آئے لیکن ہماری امپرومنٹ ضرور ہوتی ہے اس طرح کے ٹیسٹ سے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ
گرامر کتنی مشکل لینگویج ہے. اگر ہم صحیح سے پڑھیں تو بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور سب کو اس طرح کے ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے کمپٹیشنز آرگنائز کیے جس سے ہمیں اپنی قابلیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ہمارے اندر بھی جو ہے ایبیلٹی مزید بڑھ جاتی ہے. میں ہوں حسنین میر اور میں بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کا ایز اے والنٹیئر ممبر کام کر رہا ہوں اور مجھے اس آرگنائزیشن میں آ کے 1 سال ہو چکے ہیں اور اس آرگنائزیشن میں آ کے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے. اور سب سے پہلے میں نے پاک پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں ہمارا یوتھ امپیکٹ کے حوالے سے وہاں پہ پہلی فنکشن وہاں پہ ہوئی تھی اور جو سیکنڈ میرا ان کے ساتھ خپلو جانا ہوا تھا ہمارے لیے اور یوتھ امپیکٹ کے حوالے سے. اور تھرڈ یہ بیسک انگلش گرامر ٹیسٹ اور یہ اس سے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا خصوصاً انگلش کے حوالے سے. اور تھینکس ٹو اسکردو ٹی وی اینڈ ٹیم, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. تھینک یو. میرا نام عنایت علی آتش ہے اور میں گلتری سے میرا تعلق ہے اور میں اس بلتستان یوتھ آرگنائزیشن میں ایز اے ممبر تقریباً 4 سالوں سے میں اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں. جو آرگنائزیشن ہے یہ نان پروفیٹیبل نان پولیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کے کسی سیاسی اور کسی فائدے کے لیے آرگنائزیشن ہم لوگ کام نہیں کر رہے. تو یہاں پہ ہم بہت سارے ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے بچوں پہ ہمارے یوتھ پہ کافی اثر ہوتا ہے کیونکہ ہم اس طرح کی گرامر ٹیسٹ وغیرہ کسی بھی قسم کی کمپٹیشن وغیرہ ہم لوگ رکھتے ہیں. ہم نے ایک یوتھ سمٹ بھی رکھا تھا فرسٹ پیس, تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت سارے یوتھ کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ بہت سارے لڑکوں نے ان کے جو فیڈ بیک تھے وہ بہت ہی اچھی فیڈ بیک رہے کیونکہ انہوں نے وہاں سے بہت کچھ وہاں سے سیکھنے کو ان کو ملا اور وہ بہت کچھ سیکھ رہے. اور اس گرامر ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہم لوگ آل اوور بلتستان میں اور اس دفعہ ماشاءاللہ سے ہم نے اسلام آباد میں بھی اس بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کا سینٹر پہلا سینٹر ہم نے وہاں پہ بھی قائم کیا ہے اور ہمارا دوسرا جو سینٹر ہے وہ خپلو واڑی اور خپلو مین سینٹر میں بھی ہمارے 2 سینٹر مزید وہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی اسی دن اور آج کے اسی ٹائم ہم نے وہاں پہ بھی 3rd گرامر کمپٹیشن ٹیسٹ رکھا ہے. اور ہمارے ممبر یہاں پہ بہت سارے ایسے ممبر ہیں جو پیچھے بیک ہمارے بہت کام کر رہے ہیں اور وہ ممبر ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں شکیل فدا ایز اے پریزیڈنٹ آف بلتستان یوتھ آرگنائزیشن ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی آرگنائزیشن کو اس بلتستان میں چلائے ہے اور آپ نے بہت محنت کیا ہے اس آرگنائزیشن کو چلانے میں. ملیکہ ترنم, آئی ایم بیسیکلی فرام خپلو اور میں بی ایس سی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور بلتستان یوتھ آرگنائزیشن کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ تقریباً 3 سالوں سے کام کر رہی ہوں. تو ابھی میں ایز اے ممبر کام کرتی ہوں اور ہمارا آرگنائزیشن جو ہے بہت سارے ایجوکیشنل حوالے کے بہت سارے ایونٹس کنڈکٹ کرواتا ہے جس میں سب سے بڑا ایونٹ ہمارا کہہ لیں کہ ایک بیسک انگلش گرامر ٹیسٹ ہے جو کہ 3rd ہمارا بیسک انگلش گرامر آج ہو گیا سکسیزفلی الحمدللہ. اور ہمارے اس میں جو ہے بہت سارے یوتھ کے لیے بیسیکلی کام کرتا ہے ہمارا آرگنائزیشن اور میں بہت ہی پراؤڈ فیل کرتی ہوں خود پہ کہ میں یوتھ کے لیے کام کر رہی ہوں, اپنا حصہ ڈال رہی ہوں اس کام میں کہ یوتھ کے لیے فائدہ مند ہو جو کہ. اور اس سے میرے اپنی جہاں تک بات کرتے ہیں تو مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور سب سے بڑا فائدہ میرے لیے یہ تھا کہ میرے اندر اتنا کانفیڈنس آیا, اتنا کانفیڈنٹ جو کہ میرے اندر پہلے نہیں تھا جب میں اس یوتھ کے ساتھ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں تھی. اور ابھی میں بہت ہی پراؤڈ کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں کہیں پر بھی کسی بھی اس میں کسی کتنا بھی بڑا ہجوم کیوں نہ ہو میں وہاں پہ کچھ بھی سامنے ان کے بے جھجک بول سکتی ہوں. یہ میرے اندر کانفیڈنٹ آیا جو کہ میں بہت زیادہ اس کا آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں.